أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها محترم علماء کرام حسب گزر چکا ہے اور واقعاً کیا الفاظ استعمال کروں میں تو ان الفاظ کو نہیں ڈھونڈ سکتا علماء کرام معززین ہمارے دین کارکنان عاشقان قائد ملت جعفریہ واقعاً اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں رہا آواز آتی تھی کہ قوم سو گئی ہے تنظیم سو گئی ہے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ تنظیم وہ خاکستر کے نیچے آگ ہے جو تیار تنظیم نہ کبھی سوئی ہے نہ تنظیم کے کارکن کبھی سوئے ہیں لیکن تنظیم کے کارکن اور تنظیم کے زعماء اور علماء اور تمام ذمہ داران ہمیشہ فیصلوں کے لیے قیادت کی طرف تھے جب ہماری جماعت نماز امام کے بغیر نہیں ہو سکتی قائد کے بغیر نہیں ہو سکتی تو امت کی نماز کیسے قیادت کرے اور غیبت کا زمانہ ہے ہم یقین نہیں ہیں مولانا ناظر نے کتنی خوبصورت بات کی تم نے اتنے دھماکے کیے تم سمجھے تھے بیٹھ جائیں گے تم نے اتنی گولیاں چلائیں تم سمجھتے تھے ہم بیٹھ جائیں گے تم نے اتنی کوششیں کی حربے بدلے کوششیں کی لیکن تمہیں نہیں پتا ہماری پیٹھ پر امام زمانہ کہاں ہے اللہ یقین رکھیے میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں کرسچن بردر کا دل سے تشکر ہے I wish you all a Merry Christmas also. Thank you. Pray for us also. We are really thankful for you. بھائیوں اور میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے بہن تک پہنچے یہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں کہ جو پیدل چلتا ہے اس پہ بھی FIR پہلی پیدل چل رہی ہے FIR بچے پیدل چل رہے ہیں FIR ہم نے کراچی میں ایئرپورٹ سے لے کر تو جلوس کے راستے میں سبیلیں لگائیں تو ان سبیلوں کو ہٹا دیا گیا کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے کس چیز سے ڈر لگتا ہے تمہیں اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں زمانہ میں انقلاب آ رہا ہے جا امام المنتظر الاجل جا امام المنتظر الاجل یہ سب کارندے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کمشنر نے یوں کہہ دیا AC نے یوں کہہ دیا DPO نے کہہ دیا بھائی یہ سب بے اختیار لوگ ہیں ان کے پاس آرڈر کہیں سے آتے ہیں اور جو آرڈر دیتے ہیں وہ بھی بے اختیار ہیں آرڈر ان لوگوں سے آتے ہیں جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی شیعہ جا رہا ہے اڑ رہا ہے انقلاب اسلامی نے ہمیں وہ روح پھونک دی کہ آج ہر شیعہ دین کی خاطر مکتب کی خاطر آزاداری کی خاطر سب سے پہلی بات کرتا ہے جوان آتا ہے کہتا ہے مولانا جان فدا کرنے کا موقع ملے تو بتائیں داعش نے حملہ کیا اور عراق سے مراجع تقلید نے آواز دی کہ جوانوں آ جاؤ اب دفاع کا وقت ہے ہمارے پیچھے بھی گئے مولانا ہمیں اجازت دلائی کہ ابھی تو جوانوں کی شادی کرنی ہے ابھی تو زندگی گزارنی ہے میں نہیں مولانا اگر حضرت علی اکبر قربانی نہیں دے سکتے تو ہم تو ان کی پیروں کی مٹی بھی دیں جذبات دیکھیں جس قوم میں جذبات اس قوم کو کوئی مار سکتا ہے کوئی خاموش کر سکتا ہے مجبور ہو کے میں جب حاضری دینے گیا اور میں نے مراجع کرام کے خدمت میں عرض کی کہ پاکستان کے نوجوان آئمہ معصومین کے حرم مبارک کے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں قائد العظم حافظ بشیر نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا میری پیٹھ پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا SMA صاحب ان سے کہیں تیار رہنا تو آپ کا وظیفہ بنتا ہے لیکن 10 لاکھ تو عراقی نوجوان ہیں یہ دفاع کریں گے اور دیکھیں کیسا دفاع کیا مرجعیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں شرم کرو
مکتب کا مقابلہ کیا ہے. میرے نبی کے مقابلے میں اگر کسی نے مکتب کا مقابلہ مکتب کی حفاظت کی ہے, اگر کسی نے دین کے اندر خرابی پیدا کرنے والوں کا مقابلہ کیا ہے تو یہ مرجعیت ہے یا رہبری ہے کیا ہے؟ لبیک یا حسین. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے دین کی بنیادوں کو بغیر سمجھے گفتگو کرنا شروع کی اور چند لوگوں نے واہ 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 کر کے تمہیں سر پہ اٹھا لیا. تمہیں نہیں پتا ایک راستہ تمہارا آگے آ رہا ہے جس کا نام قبر ہے, وہاں جا کے جواب دے دینا. وہاں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا سچا دین بتایا, کتنا. تو مرجعیت کے خلاف, رہبری کے خلاف, قیادت کے خلاف آواز مت سنیے. ان سے کہیے ہمیں بتائیے کہ آج کے زمانے میں انٹرنیشنل سیاست میں وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے تشیع کو اتنی عزت دلوا دی. یہ ہماری مرجعیت, یہ رہبر معظم, یہ ہمارے بھائی. چھوٹی سی مثال ہے, تھکے ہوئے طور پہ لیکن بات کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہمارے مولانا صاحب کو کچھ دنوں پہلے لے جائے گا. قانون تو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں آج کل کی تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ جناب جب تک قانون کا بول بالا نہیں ہوگا تب تک امن نہیں ہو سکتا, ترقی نہیں ہو سکتی. ایک مولانا شیخ اکبر مدنی لے منٹوں بعد قائد محترم کو اطلاع دی گئی اور پھر مجھے اور مولانا ناظر کو ٹاسک دیا. ہم بڑی بات نہیں کرتے, لیکن قیادت ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھی. جن راستوں سے اس عالم دین کو واپس لایا جا سکتا تھا ان راستوں کو اپنایا, لیکن امن کا راستہ اپنایا. کل رات 12 بجے الحمدللہ قیادت کی بابرکت کوششوں سے مولانا فضل امید ہیں وہ الحمدللہ اپنے گھر واپس آ گئے. جو کربلا کے رائی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے. جو کربلا کے رائی ہے یہی تو وہ سپاہی. ایک چھوٹی سی کاوش میں حکومت سے کہتا ہوں کہ یہ کمزور لوگوں کا کام ہے کہ تم چھپ کے رات کو آؤ اور لوگوں کو لے جاؤ, صرف اس لیے کہ وہ مکتب کے لوگ ہیں. یاد رکھنا رات کو آنا, چھپ کے آنا, یہ تمہاری کمزوری ہے. پتہ چلتا ہے تم طاقت نہیں رکھتے. مجھے تو شرم آئی. مولانا ناظر نے فرمایا ہم تو پاکستان کے بنانے والوں کے اولاد میں ہیں, اور میں تو ہوں کہ جس کے قبیلے کے سردار محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا ہے. مجھے فخر ہے, میری زمین ہے, میرا ملک ہے, لیکن یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ یاد رکھنا یہ تمہارے گلے کا توق بن جائے گا. یہ بتاتا ہے تم کتنے کمزور ہو, تو تم اور بھی کمزور ہو کہ تمہارے پولیس والے مارے جائیں, تمہارا پتہ نہیں کیا کیا جلایا جائے, حکومت کی چیزوں کو جلایا جائے, اس کے بعد تم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو. شیم ہوئی, شرم آنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور تنظیم کی ان کے قیدیوں کو آزاد کر رہے ہو, پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. تمہیں نہیں معلوم تم پاکستان کے لیے کون سی نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہو. جب قائد ملت جعفریہ نے مجھے افتخار کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے کندھے پر اور میرے ساتھیوں کے کندھے پر رکھی تو یہ جملہ کہا, ایسے بھی صاحب کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ آئے ہیں, آپ رہنمائی فرمائیں. ویسے صاحب آگے ایسے حالات آ رہے ہیں جس میں اب ہمیں میدان میں اتر کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا آواز بلند, لبیک یا حسین, لبیک. دونوں ہاتھوں سے پھر بات کیسے لبیک یا حسین. لائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. قائد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے, سید کے اعلان پر جان بھی قربان, نقوی کے اعلان پر جان بھی. عزیزان گرامی, چند چیزوں کی طرف توجہ دلا کر گفتگو ختم کرتا ہوں. قائد محترم نے فرمایا
سب سے پہلے ایف آئی آر اور 4 شیڈول کے مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی مولانا ناظر نے سندھ میں کر دکھایا نا. میں کہہ رہا ہوں حکومت سندھ آ کر ان کے پیر پڑی ہے کہ خدارہ کراچی مت آؤ، جو کہتے ہو مان لیں. مولانا ناظر نے تو ایک جملہ نہیں لے دیا. مولانا ناظر نے کسی حتی جب ٹول ٹیکس کراس کیا تو اعلان ہوا کہ کوئی ٹول ٹیکس دیے بغیر کراس نہیں کرے گا. کہ ٹول ٹیکس دیے بغیر نکلنا جرم ہے. ہم اپنے حق کو لینے کے لیے نکلے ہیں. الحمدللہ حکومت نے بھی سمجھ لیا کہ اب وقت آ گیا ہے ان ایف آئی آروں کو ختم کرنے کے. 6 لاکھ لوگوں پر ایف آئی آر دی مولانا تقریباً سندھ میں. حکومت نے آ کے فوراً ایف آئی آر ختم کی. 4-5 دن بعد بیٹھ کے گفتگو شروع کی. آج اکثر 4 شیڈول والے بھی نکل چکے ہیں اپنے 4 شیڈول سے. یہ میں سندھ کی خبر دے رہا ہوں اور اس سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر حق ملے گا نہیں تو چھین لیں گے. چھینیں گے یا نہیں چھینیں گے نا. کچھ تھکن کا احساس ہوتا ہے. اگر حق نہیں ملے گا تو قانونی راستے سے دستوری راستے سے حق لے لیں گے. دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے وہ افراد جو واقعاً بغیر کسی جرم کے 4 شیڈول میں ڈالے گئے ہیں آپ کو خبر آئے گی کہ حکومت نے ان کو چھوڑ دیا. شریف لوگ، امن پسند لوگ جنہوں نے کبھی کوئی ایک منفی کام نہیں کیا ان کو 4 شیڈول میں ڈالتے ہو اور جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا انہیں آزاد کرتے ہو. پتہ چلتا ہے کہ تم بے شرم بھی ہو اور تم کمزور بھی ہو. اذن گرامی 2 اور پیغام اور گفتگو ختم. مولانا ناظر نے اس طرح فرمایا ہم انشاءاللہ جس دن قائد نے ہمیں اجازت دے دی اپنے حقوق کے لیے بھرپور قیام کریں گے اور اس میں ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے اس سے اقدامات سے پہلے 2 خطوں کی طرف توجہ دلا دوں. نمبر 1 سنگل نیشنل کریکولم بنایا جا رہا ہے. کچھ بن گیا ہے. اس کریکولم میں چالاکی کیا دکھائی جا رہی تھی اور ہے کہ وہ چیزیں جو لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک کرتی ہیں انہیں میں بس تمام کاغذات ثبوت کے ساتھ موجود. علماء کرام معزز علماء کرام آیت اللہ حافظ ریاض صاحب، آیت اللہ شیخ مدنی صاحب، قائد ملت جعفر نے مل کر ایک پوری ایسی ٹیم بنائی جو نئے سلیبس میں آنے والی خامیوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور حکومت کے تمام ذمہ داروں کو ہوشیار کر رہے ہیں. آپ نے بھی ہوشیار رہنا ہے. اگر آپ کو کسی سلیبس کی کسی کتاب میں کوئی چیز ملتی ہے مرکزی دفتر تک بھجوائیے. اس لیے کہ اگر آج ہم نے یہ اقدامات نہیں کیے تو تاریخ اور ہماری اولاد ہمیں معاف نہیں کرے گی. ایک اور بات ہے، نہیں معلوم ہم سیاست میں اتنے کمزور کیوں رہ جاتے ہیں. جتنی طاقت ہماری ہے اور میرے قائد نے فرمایا کہ ہم تو حکومت بنانے جا رہے ہیں. نادان سمجھے کہ یہ والی حکومت بنانے جا رہے ہیں. انہیں نہیں پتا جو حکومتیں بنی ہیں وہ بھی قیادت کے بلبوتے پر بنی ہیں اور جو آئندہ بنے گی وہ بھی قیادت کے ذریعے بنیں گی. اس لیے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے. ایک آدمی کہیں سے کسی اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، میں اسی طرح بات کروں اور وہ وہاں جا کر کوئی ایسا بل پاس کراتا ہے جس کے ذریعے اس کی فکر والے لوگ اسکولوں میں نوکریاں لیں گے. نہیں معلوم آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، علماء سمجھ گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال بعد اسکولوں میں اگر تکفیری فکر والوں کو سرکاری نوکری دے دی جائے تو بچوں کے ذہن میں کیا ہوگا. میری بات اب آپ تک پہنچنا شروع ہو گئی. اس سے زیادہ کھل کے بولنے کی ضرورت نہیں.
نقل بندوں کو اشارہ کرنا. یاد رکھیے گا اگر ہم آگے چل کے سیاستوں میں کمزوری دکھائیں گے تو پھر ہمارے پر وہ مصیبتیں آئیں گی کہ جس کے مقابلے میں ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے اور گلی گلی کوچہ کوچہ وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. اپنی طاقت کو سمجھیے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور قیادت کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے. کیسے کریں گے؟ اتحاد کے ساتھ, وحدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ایک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, فون آیا, قائد محترم کے پاس میں بیٹھا تھا, بس اپنی گفتگو نتیجے تک پہنچاتا ہوں. قائد محترم کے پاس بیٹھا تھا, کسی نے کہا کہ آقا صاحب یہ تو آپ کو گالیاں دیتے رہے, فیس بک پہ جا کے دیکھیں, سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں. آقا صاحب نے فرمایا وہ گالیاں دیتا رہا ہے نا, لیکن ہے تو مکتب تشیع کا بچہ, میں ہر شیعہ کا قائد ہوں. مت کہیے یہ فلاں پارٹی سے, فلاں پارٹی سے, فلاں پارٹی سے. جس میرے قائد کی فرمایا جس پارٹی میں جاتے ہو جاؤ, اپنے مکتب کے ساتھ خیانت مت کرنا. بس ایک ہی جملہ. امید ہے انشاءاللہ ہمارا یہ دورہ ہماری دنیا کی سعادت کا باعث بنے گا, ہماری آخرت کی سعادت کا باعث بنے گا. اور نیار بھائی یاد رکھیے گا, جب بھی آپ نے ہمیں یاد کیا ہم یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. ہمارا وظیفہ ہوتا ہے صرف پوسٹ لے کر اور تصویریں کھنچوانے اور سوشل میڈیا کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. اب حرکت ہے اور انشاءاللہ حرکت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.